یہ میں نہیں ہوں، یہ میری قسمت نہیں ہو سکتی۔ وہ آئینے سے مہات ہوئی، مگر حقیقت خوفناک تھی، اور اس پیٹ میں پرورش پاتی حقیقت اس سے بھی زیادہ تلخ تھی۔ اب سوال صرف اس کی زندگی کا نہیں تھا، اس شخص کا بھی تھا جو اس رات اسی کمرے میں آیا تھا۔ وہ کون تھا، اور کیا وہ دوبارہ آئے گا؟ باہر بادل زور سے گرجا، جیسے آسمان بھی سجل کی بربادی میں ماتم کر رہے ہوں۔ اس بند کمرے میں سجل اپنے سوالوں اور شہرام کی نفرت کے درمیان اکیلی رہ گئی تھی۔ گھر میں قیامت سیفری برپا تھی، دیواریں لرز رہی تھی۔ وہ گھر جو ہمیشہ سجل کے کہکوں اور کامیابیوں پر ناز کرتا تھا، آج ماتم کنا بنا ہوا تھا۔ جب سجل کے والدین واپس آئے اور شہرام نے انتہائی شاطرانہ انداز میں رپورٹ ان کے سامنے رکھی، تو پہلے تو کسی کو یقین نہیں آیا، لیکن پھر شہرام کی مظلومیت اور سجل کی خاموشی نے سب کچھ واضح کر دیا۔ کیوں زندہ ہو تم، مر کیوں نہیں گئی؟ سجل کی ماں نے اسے بالوں سے پکڑ کر چھچوڑا۔ تھپڑوں کی بارش تھی جو اس کے رخسانوں پر برستی تھی، لیکن سجل پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ امی، میں بے گناہ ہوں، اس نے مدھم آواز میں کہا، لیکن اس کی آواز باپ کی داڑھ میں دب گئی۔ بے گناہ؟ یہ رپورٹ جھوٹ ہے، تمہارا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، والد نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ ہم نے تمہیں پڑھنے بھیجا اور تم وہاں منہ کالا کر آئی، ہماری عزت حاک میں ملا دی۔ سجل کیا بتاتی، وہ کس کا نام لیتی؟ اسے تو خود نہیں معلوم تھا کہ اس تاریک رات میں کون درندہ آیا تھا۔ وہ تو بس اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اگلے ہی دن اس کی کتابیں، اس کا یونیفارم، اس کے خواب سب ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے گئے۔ اس کی پڑھائی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔ اسے گھر کے ایک کونے والے کمرے میں قید کر دیا گیا، نہ کسی سے ملنے کی اجازت، نہ فون کرنے کی۔ دوسری طرف شہرام نے رخصتی سے صاف انکار کر دیا۔ خالہ جان میں ایک بے کردار لڑکی کو اپنے گھر کی زینت نہیں بنا سکتا۔ شہرام نے ڈائننگ روم میں بیٹھ کر انتہائی دکھ اور غصے کا ڈرامہ رچایا۔ میرے دوست کیا کہیں گے، میرا خاندان کیا کہے گا کہ میں ایک ایسی لڑکی کو اپنایا جو شادی سے پہلے ہی… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر منہ پھیر گیا۔ بیٹا، ہماری عزت رکھ لو۔ سجل کے والد، جو کل تک ایک باوقار انسان تھے، آج اپنے بھانجے اور داماد کے پیروں میں گڑگڑا رہے تھے۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو ہماری بیٹی گھر میں بیٹھی رہ جائے گی۔ سجل کو طلاق ملی تو ہم سب خودکشی کر لیں گے۔ اس گناہ پر پردہ ڈال دو۔ یا اللہ بیٹا، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ شہرام نے جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ خالو، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، اس نے مصنوعی بے بسی سے کہا۔ صرف آپ کی خاطر، صرف آپ لوگوں کی عزت بچانے کے لیے میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں۔ میں اسے لے کر جاؤں گا، لیکن صرف ایک بیوی کے نام کی حد تک۔ اس کے علاوہ میرے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سجل کے والدین نے شہرام کے ہاتھ چوم لیے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو مسیحا کے نہیں بلکہ ایک قصائی کے حوالے کر رہے ہیں۔ کوئی ڈول نہیں بجا، کوئی شہنائی نہیں بجی، بس ایک گاڑی آئی اور سرخ سلب جوڑے میں مبلوس آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ سجل کو لے گئی۔ سجل کو ایسے رخصت کیا گیا جیسے کوئی مجرم جیل سے جا رہا ہو۔ ماں نے گلے لگاتے وقت بھی اسے دعا کے بجائے بد دعا دی تھی کہ شوہر کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا۔ شہرام کے گھر کا بیڈ روم پھولوں سے نہیں سجا، وہ ایک عام سا کمرہ تھا جہاں بستر پر سفید چادر بچھی تھی جو سجل کو کفن جیسی لگ رہی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی کانپ رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور شہرام اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اتار کر صفحے پہ پھینکی اور بڑے اطمینان سے دروازہ لاک کیا۔ سجل کا دل ہلکے میں آ گیا۔ وہ سکڑ کر بیڈ کے کونے میں ہوگی۔ شہرام آہستہ سے چلتا اس کے سامنے آیا۔ اس کے چہرے پر اب وہ مصنوعی دکھ اور غصہ نہیں تھا جو پچھلے ایک ہفتے سے اس کے گھر والوں کے سامنے تھا، بلکہ ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تو بالآخر مس پارسا میرے گھر آئے گی، شہرام نے زفرے لہجے میں کہا۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ سجل نے بھیگی پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس لہجے نے اسے چمکا دیا۔ شہرام، آپ نے مجھ پر احسان کیا، سجل نے نرستی آواز میں کہا۔ میں جانتی ہوں میں گنہگار ٹھہرائی گئی ہوں، لیکن اللہ جانتے ہیں میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ مجھے نہیں پتا اس رات کیا ہوا تھا۔ شہرام نے زوردار کیک لگایا، ایسے کیک جس میں زہر گھلا تھا۔ تمہیں نہیں پتا اس رات کیا ہوا تھا؟ وہ اٹھا اور جھک کر سجل کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ لیکن مجھے پتہ ہے سجل، مجھے سب پتہ ہے۔ سجل نے حیرت سے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ شہرام سیدھا کھڑا ہوا، جیب میں ہاتھ ڈالے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ یاد ہے سجل، 2 سال پہلے کی بات ہے جب میں نے تمہیں پرپوز کیا۔ شہرام نے اچانک ماضی کا ورق الٹا۔ سجل کو یاد تھا اسکول کے فنکشن میں شہرام نے اس سے محبت کا اظہار کیا اور سجل نے سب کے سامنے سے جھڑک دیا۔ تم نے کیا کہا مجھے؟ شہرام کی آواز اچانک سخت ہوئی۔ تم نے کہا تھا کہ شہرام تم ایک آوارہ اور بے مقصد انسان ہو، میری پسند تم جیسے لوگ نہیں ہوتے، میں ایک باحیا لڑکی ہوں اور میرا جیون ساتھی بھی باکردار ہوگا، یاد ہے؟ سجل خاموش رہی، بس اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ تمہاری اس آوارہ کے لفظ نے میری انا کو، مردانگی کو چھلنی کر دیا تھا سجل، شہرام نے دان پیستے ہوئے کہا۔ تم خود کو بہت پارسا سمجھتی تھی، بہت پاکیزہ بنتی تھی، مجھے تم سے محبت تھی، دیوانگی کی حد تک تھی، لیکن تم نے میری محبت اپنی جوتی کی نوک پہ رکھا۔ وہ سجل کے قریب آیا اور تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ میں نے اسی دن قسم کھائی تھی تمہاری یہ پارسائی کا غرور میں ہی توڑوں گا،
میں نے گھر والوں کو مجبور کر کے یہ نکاح کروایا، لیکن مجھے صرف نکاح نہیں چاہیے تھا، مجھے تم سے بدلہ لینا چاہیے تھا۔ میں تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ تم بھی اتنی ہی گندی ہو جتنا تم مجھے سمجھتی ہو۔ سجل کا سانس رکنے لگا۔ کیا مطلب یہ میری جان؟ شیرام نے صفاقی سے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا کہ اس رات ہاسٹل میں کوئی چور یا اجنبی نہیں آیا تھا، وہ میں تھا، تمہارا شوہر شہرام۔ سجل کے اوپر جیسے آسمان گر پڑا، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، آنکھوں سے آنسو رک گئے اور وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ تم، اس کے منہ سے بے مشکل نکلا، لیکن ہاسٹل گارڈ پیسہ ہر زبان بند کر سکتے ہیں، سجل ہر دروازہ کھول سکتے ہیں۔ شیرام نے اطمینان سے بتایا، میں نے گارڈ کو خرید لیا، اور یاد ہے وہ نیلی گولی جو میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے دی تھی کہ سکون کی نیند آئے گی؟ سجل کو یاد آئی، وہ محبت، وہ فکر، وہ صبح، وہ دعا، سب ایک جال تھا۔ وہ نیند کی گولی نہیں تھی، وہ تمہیں بے ہوش کرنے کا سامان تھا۔ میں چاہتا تھا تمہیں ہوش میں بھی حاصل کر سکتا تھا، لیکن نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم تڑپو، میں چاہتا تھا کہ تم شک میں رہو، میں چاہتا تھا کہ تم خود کو قصور سمجھو۔ شہرام کی آنکھوں میں جنون تھا، وہ اپنی فتح کے نشے میں چور تھا۔ میں نے تمہاری عصمت کو داغدار کیا تاکہ تم میرے سامنے سر اٹھا کر نہ چل سکو، اور دیکھو آئی تم کہاں ہو۔ تمہارے ماں باپ میرے قدموں میں تھے اور تم ایک مجرم کی طرح میرے سامنے بیٹھی ہو، اور وہ بچہ، وہ ناجائز بچہ جس کے لیے تم رو رہی ہو، وہ میرا ہی خون ہے۔ سجن نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ نہیں، تم اتنی گٹھیا نہیں ہو سکتے، تم جانور ہو، تم انسان نہیں ہو شیرام۔ وہ چیخی، ہاں میں جانور ہوں۔ شیرام نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ تم نے ہی تو بنایا تھا۔ اب بتاؤ سجل بیوی، کہاں گئی تمہاری وہ پاکیزگی، کہاں گیا وہ تکبر؟ اب تو ساری دنیا تمہیں بد کردار سمجھتی ہے۔ میں نے ثابت کر دیا، پارسا بننے کا ڈھونگ کرنے والی لڑکیاں بھی کتنی آسانی سے بدنام ہو سکتی ہیں۔ سجل کا وجود کانپ رہا تھا، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ شخص جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، جو اس کا محرم تھا، اس نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اس نے صرف اس کی عزت ہی نہیں لوٹی، بلکہ اس کا مان، اس کا بھروسہ، اس کی شخصیت، سب کچھ قتل کر دیا۔ تم نے اپنی ہی عزت اچھال دی، صرف میری انا توڑنے کے لیے۔ سجل نے پھٹی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ بچہ تمہارا اپنا خون ہے اور تم نے اسے ناجائز کہہ رہے ہو؟ میرے لیے یہ صرف بدلے کا نشانہ ہے۔ شیرام نے بے حسی سے کہا، اب تم اس گھر میں رہو گی، لیکن بیوی بن کے نہیں، بلکہ ایک زندہ لاش بن کر۔ ہر روز تم اس رات کو یاد کرو گی اور ہر روز مرو گی، اور میں روز تمہیں دیکھ کر سکون پاؤں گا کہ تم اب مجھ سے بہتر نہیں ہو، ہم دونوں اب برابر ہیں۔ شہرام اپنی بات کی کہ پلٹو اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا، جیسے اس نے کوئی بہت معمولی بات کی ہو۔ کمرے میں موت سا سٹان چھا گیا۔ سجل کچھ دیر گمسم بیٹھی رہی، اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا، شاید وہ ڈر، وہ خوف جو پچھلے کئی دنوں سے اس پر طاری تھا، اور اس سچائی کے سامنے آتے ہی کچی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے، ایک عجیب سی طاقت، ایک عجیب سے سکون اس کے اندر اترنے لگا۔ یہ سکون مایوسی کا نہیں، بلکہ ایک یقین کا تھا۔ شہرام، سجل کی آواز گونجی۔ اس بار اس کی آواز میں گھبراہٹ نہیں تھی۔ شہرام چونک کر مڑا۔ سجل بیٹھ سے اٹھی اور سیدھا کھڑی ہو گئی۔ اس کی سرخ آنکھیں اب شکست نہیں، بلکہ ایک آگ تھی۔ تم نے سوچا تم نے مجھے توڑ دیا؟ اس نے شہرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تم نے سوچا کہ تم نے میری پاکیزگی چھین لی؟ نہیں شہرام، تم غلط فہمی میں ہو۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ شہرام ماتھے پر بل ڈال کر آگے بڑھا۔ تم نے میرے جسم پر قبضہ کیا دھوکے سے، نشے کی حالت میں۔ یہ گناہ تمہارا ہے، میرا نہیں۔ سجل کی آواز مضبوط ہوتی گئی۔ میں کل بھی اللہ کے نزدیک پاک تھی اور آج بھی ہوں۔ میری روح پر تمہارے اس گناہوں کے فعل کا کوئی داغ نہیں لگا۔ ہاں، دنیا کی نظر میں تم نے مجھے گرایا، لیکن جس خدا کو میں مانتی ہوں وہ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ شہرام اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ سجل روئے گی، گڑگڑائے گی، معافی مانگے گی یا پاگل ہو جائے گی، لیکن یہ ردعمل غیر متوقع تھا۔ تم نے جو کیا وہ ظلم کی انتہا ہے۔ تم نے ایک نتئی لڑکی کو، اپنی بیوی کو دھوکہ دیا۔ سجل نے انگلی اٹھا کر کہا، تم اپنی جیت کا جشن منا لو شہرام، لیکن یاد رکھنا، مکافات عمل اٹل ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ تم مجھے ڈرا رہی ہو۔ شہرام ہنسا، لیکن ہنسی کھوکھلی تھی۔ نہیں، میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ سجل نے دو ٹوکے الفاظ میں کہا، اب مجھے کسی صفائی کی ضرورت نہیں، نہ ہی مجھے تمہارے سامنے خود کو ثابت کرنا ہے۔ تم نے جو اعتراف کیا وہ اللہ نے بھی سنا ہے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، وہی ہاتھ جو کچھ دیر پہلے کانپ رہا تھا، مضبوط تھا۔ اور یہ بچہ جسے تم نفرت کی علامت کہہ رہے ہو، یہ اب میری طاقت بنے گا۔ یہ تمہارے گناہ کا زندہ ثبوت ہوگا، جو قیامت کے دن تمہارے گلے کا توق بنے گا۔ میں نے اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کیا۔ سجل نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بہتر منصف ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ انصاف کرے گا، اور ایسا انصاف کرے گا کہ تم تماشا بن جاؤ گے، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے مجھے بنایا۔ شہرام کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کمرے کی فضا میں سجل کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک نتہی برباد شدہ لڑکی نے اپنے خدا کے بھروسے سے ایک ظالم کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح شہرام جیت کر بھی ہار گیا، اور سجل ہار کر بھی ایک نئی جنگ کے لیے تیار تھی۔
وقت خاموشی سے گزرتا گیا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینے میں بدلنے لگے۔ ولی نما اس گھر میں سجل کی زندگی ایک زندہ لاش سے بدتر ہو چکی تھی۔ وہ گھر جو کبھی اس کے لیے کہکوں سے گونجا تھا، اب اس کے لیے ایک قید خانہ تھا۔ اس نے اپنے والدین نے اس سے ملنا چھوڑ دیا، بھائی اسے نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے، ساس اور نندیں اس سے حقارت کی ایسی نظروں سے دیکھتی جیسے وہ کوئی غلاظت کا ڈھیر ہو۔ اسے گھر کے کاموں میں جھونک دیا گیا، لیکن اس حال میں بھی اسے پیٹ بھر کھانا نصیب نہ ہوتا۔ دوسری طرف شہرام اب اس سب کا ہیرو تھا۔ اس نے سجل کے والدین کے سامنے اس سے ڈرامہ رچایا کہ وہ اس سے فرشتہ سمجھتے تھے۔ دیکھو کیسی بدکردار بھی ملی ہے، مگر شہرام کا ظفر دیکھو کہ پھر بھی اسے گھر میں رکھا ہوا ہے، طلاق دے کر رسوا نہیں کیا۔ یہ جملے سجل کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترتے۔ لیکن سجن نے اب لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دی تھی۔ اس کا رابطہ اب صرف عرش والے سے جڑ گیا تھا۔ رات کی اہری پہ جب دنیا سوتی تھی تو اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاتی۔ اس کے آنسو سے بھیگی جانماز اس کی گواہ تھی۔ اے میرے رب، تو جانتا ہے نا، تو میرے دل کا حال جانتا ہے، مجھے اس تہمت سے پاک کر دے، میرے اس ہونے والے بچے کو دنیا کے تانوں سے بچا لے، انصاف کر میرے مالک، انصاف کر۔ اس کی دعائیں آسمان کا سینہ چیر رہی تھی۔ اور پھر جب حمل کا 5واں مہینہ شروع ہوا تو قدرت کی لاٹھی حرکت میں آ گئی۔ وہ ایک جمعے کی شام تھی جب شہرام اپنے دوستوں کے ساتھ مری جا رہا تھا۔ اپنی جوانی کی، اپنی طاقت اور اپنی چالاکیوں پر بہت غرور تھا۔ وہ ہنستا کھیلتا گھر سے نکلا، لیکن اس سے کیا خبر تھی کہ یہ اس کی پیروں پر چل کر جانے کا آخری سفر ہے۔ موٹر وے پر اس کی تیز رفتار گاڑی کے ٹائر پھٹا اور گاڑی کلا بازی کھاتی ہوئی ڈرائیویٹ سے جا کر ٹکرائی۔ گاڑی کا کچھ عمر نکل گیا۔ شہرام کو جب ہسپتال لایا گیا تو خون میں لت پت تھا۔ کئی گھنٹوں کے آپریشن کے بعد اس کی جان بچ گئی، لیکن ریڑھ کی ہڈی میں شدید چوٹ نے اسے ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا اب یہ اپنے پیروں پر کبھی نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ جسم کا نچلا حصہ مفلوج ہو چکا ہے اور شہرام جو اکڑ کر چلتا تھا، دوسروں کو حقارت سے دیکھتا تھا، اب ایک معذور بن کر بستر پر پڑا تھا۔ گھر کا ماحول بدل گیا۔ سجل کی سانس بیٹے کے غم میں نڈال تھی۔ گھر میں نرسیں آئیں، ملازمیں رکھی، لیکن ایک چڑچڑے، مفلوج اور نفسیاتی مریض کو سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ شہرام کا غصہ اور چہلاہٹ اتنی بڑھ گئی کہ ملازم بھاگ جاتے، ماں اور بہن میں بھی اس کی چیخو پکار سے گھبرا کر کمرے سے نکل جاتی۔ ایسے سے صرف ایک ہی وجود تھا جو خاموشی سے آگے بڑھا، سجل۔ اور سجل جیسے ہی اس کے رونڈ ڈالا تھا، اب وہی اس کی مسیحا بنی اور اس کی گندگی صاف کرتی، اسے نہلاتی، اس وقت پر دوا دیتی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ شہرام اسے گالیاں دیتا، اس پر چیختا، کبھی ہاتھ بھی پکڑے چیز دے مارتا، لیکن سجل کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی۔ وہ خاموشی سے اپنا فرض نبھاتی، مسئلے پر جا کے بیٹھتی۔ شہرام بستر پہ لیٹا اسے دیکھتا رہتا۔ وہ بھاری پیٹ کے ساتھ مشکل سے جھکتی، اس کے پاؤں دباتی، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی۔ وہ سوچتا تھا کہ یہ بدلے لے گی، اسے زہر دے گی یا کم از کم تانے دے گی، لیکن سجل کی خاموشی اس کے لیے سب سے بڑا تانا تھی۔ دن گزرتے گئے۔ شہرام کا ضمیر جو کہیں مر چکا تھا، اس بے لوث محبت خدمت کے بوجھ تلے دب کر جاگنے لگا۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آتا، وہ سجل کے ظفر پر حیرت ہوتی۔ ایک رات سجل اسے دوا دے کر جانے لگی تو شہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں اب وہ پرانی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک گزارش تھی۔ سجل! اس کی آواز رونڈی ہوئی تھی۔ سجل روکی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، شہرام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ شہرام جو کبھی نہیں رویا تھا، آج پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ تو مجھے زہر کیوں نہیں دے دیتی؟ وہ ہچکیوں کے درمیان بولا۔ مار کیوں نہیں دیتی مجھے؟ میں نے تمہارے ساتھ کیا نہیں کیا؟ تمہاری زندگی برباد کی تھی، تمہارا تماشا بنایا اور تم میری خدمت کر رہی، کیوں؟ اتنی اچھی کیوں ہو تم؟ سجل نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سے سکون تھا۔ میں تمہارے لیے یہ سب نہیں کر رہی شہرام، اس نے نرمی سے نے کہا، میں اپنے رب کے لیے کر رہی ہوں۔ میں تمہیں یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ بدکردار لوگ کیسے ہوتے ہیں اور پارسا لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ تم نے میرا ظفر آزمایا تھا، اللہ نے تمہارا غرور توڑ دیا۔ شہرام نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں بہت برا ہوں سجل، میں جانور ہوں، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اس عذاب کو اب مزید نہیں سہ سکتا۔ کمرے میں اس کو رونے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ مکافات عمل اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ میرے معاف کرنے سے کیا ہوگا شہرام؟ سجل کی آواز درد کی لہر بڑھی۔ کیا میری وہ عزت واپس آ جائے گی؟ کیا میرے ماں باپ کا وہ مان واپس آئے گا جو ٹوٹ گیا؟ کیا وہ لوگ جو مجھے گنہگار سمجھتے تھے، ان کی سوچ بدل جائے گی؟ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ شہرام تڑپ کر بولا، تم جو کہو گی میں کروں گا، بس مجھے اس ندامت کی آنکھ سے نکال دو۔ سجل نے ایک گہرا سانس لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر واقعی معافی چاہتے ہو شہرام تو صرف مجھ سے نہیں، تمہیں سب کے سامنے اعتراف کرنا ہوگا، سب کے سامنے۔ شہرام ٹھٹک گیا، ہاں
सजल का लहजा अटल था। तुमने मुझे मेरे अपनों में ज़लील करवाया, बड़ी महफिल में मेरी किरदार कशी की। अब जब तुम इन सब को हकीकत नहीं बताओगे, जब तक मेरे माथे से ये दाग नहीं दोगे, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। क़यामत के दिन मैं तुम्हारी गिरबान पकड़ूंगी। शेराम कांप गया, लेकिन अब इसके पास खोने को कुछ नहीं था। अगले दिन इतवार था। सजल के वालिदैन और भाइयों को भी बुलाया गया। सब हैरान थे कि शेराम ने क्यों बुलाया। डाइनिंग रूम में सब जमा थे। शेराम व्हील चेयर पर बैठा था, इसका सर झुका हुआ था। सजल इसके पीछे खामोश खड़ी थी। बेटा हरी तो है, सजल के वालिद ने शेराम की हालत देखकर नरमी से पूछा। आपने अचानक बुलाया? शेराम ने सर उठाया। इसकी आंखें सूजी हुई थी। इसने एक नज़र सब पर डाली, फिर सजल के वालिद पर जो इस सबसे इज्जत से देख रहे थे। हालू, मैंने आप लोगों को एक सच बताने के लिए बुलाया है। शेराम की आवाज़ लरज़ रही थी। एक ऐसा सच जो मैंने बहुत पहले छुपा दिया था। सब खामोश हो गए। आप सब सजल को गुनहगार समझते हैं ना? शेराम ने सजल की तरफ इशारा किया, जो खामोशी से खड़ी थी। आप सबको लगता है कि इसने शादी से पहले कोई गुनाह किया था। बेटा अब इन पुरानी बातों को मत खरीदो। सजल की माँ ने कहना चाहा, नहीं हाला जान, आज ये बात होगी। शेराम चीख पड़ा, क्योंकि वो गुनाह सजल ने नहीं किया था, वो मैंने किया था। मैं कमरे में जैसे बम फटा। सबकी आंखें हैरत से फैल गई। क्या मतलब? सजल के भाई ने गुस्से से पूछा। होश में तो हो तुम? हाँ मैं होश में हूँ। शेराम रो पड़ा। इस रात हॉस्टल में कोई गैर नहीं गया था, मैं गया था। मैंने गार्ड को पैसे दिए थे। मैंने सजल को नशेवार दवा दी थी और इसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाया। ये बच्चा या मासूम बच्चा नाजायज़ नहीं। ये मेरा खून है। ये मेरे और सजल का हलाल का बच्चा है, क्योंकि हमारा निकाह हो चुका था। लेकिन मैंने जानबूझकर इसे नाजायज़ का नाम दिया था, ताकि सजल का अनार तोड़ सकूं। कमरे में मौजूद हर शख्स साख्ता। सजल के वालिद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। सजल की माँ ने मुंह पर हाथ रखा। शेराम की अपनी माँ शर्म से पानी पानी हो गई। तुमने अपनी ही बीवी को रुसवा किया। सजल के वालिद आगे बढ़े और शेराम के गिरबान तक हाथ ले गए, लेकिन इसकी माजूरी देखकर रुक गए। तुम इंसान हो या शैतान? हमने तुम पर अंधा एतबार किया और तुमने हमारी बेटी को जीते जी मार दिया। हाँ, मैं शैतान बन गया था। शेराम हाथ जोड़कर गड़गड़ाया। मेरी जिद और तकबर ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन अल्लाह ने मुझे सजा दे दी। देख ली मेरा हाल, मैं जिंदा लाश बन गया हूँ। मैं आज सबके सामने इकरार करता हूँ कि सजल पाक है। वो दुनिया की सबसे पाकीज़ा औरत है। गंदा में हूँ, जलील में हूँ। वो वही चेल से गिरने के अंदाज में झुका। मुझे माफ़ कर दे हाले, मुझे माफ़ कर दो। सजल के वालिद ने नफरत से मुंह फेरा। माफ़ी हमसे नहीं, इस बच्ची से मांगो जिसका तुमने तमाशा बनाया। सबकी नजरें सजल पर मरकूज थी, जो पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। इसकी आंखों से आंसू जारी थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, शुक्र के थे। इसके रब ने इसकी सुन ली। इसकी पाकदामी की गवाही इसी ज़बान से दिलवा दी जिसने इसे तहमत लगाई थी। घर वाले जो कल तक इसे धिक्कारे थे, आज शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। इसकी माँ रोती हुई आगे बढ़ी और सजल को गले लगा लिया। हमें माफ़ कर दे मेरी बच्ची, हम अंधे हो गए थे, हमने तुझ पर एतबार नहीं किया। हम बहुत बुरे माँ बाप हैं। सजल ने माँ के आंसू पूंजे। कोई बात नहीं अम्मी, अल्लाह हक को जाहिर करने वाला है। फिर वो शेराम की तरफ मुड़ी। शेराम की नज़र इसके कदमों में थी। सजल, शेराम ने सिसकती हुई कहा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैंने सबको सच सच बता दिया। मैं जलील हो गया, मैं सबकी नज़रों से गिर गया। अब तुम मुझे माफ़ कर दोगी ना? अब तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है सजल, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। सजल ने एक लंबी गहरी सांस ली। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ शेहराम। सजल की आवाज़ धीमी लेकिन मजबूत थी। शेहराम के चेहरे पर उम्मीद की किरण जागी। मैं तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करती हूँ, क्योंकि बदला लेना मेरे रब का काम था, वो इसने ले लिया। लेकिन फिर सजल का लहजा बदल गया। लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। शेहराम की उम्मीद दम तोड़ गई। क्या क्या मतलब? सजल एक कदम आगे बढ़ी। तुम्हें क्या लगा शेहराम कि तुम सच बोलोगे और सब ठीक हो जाएगा? इसकी आवाज़ दर्द और कर्ब का तूफान था। जो शीशा तुमने तोड़ा वो जुड़ तो सकता है, लेकिन इसमें दरारें रह जाती हैं। तुमने मेरे किरदार को मशकूक किया। तुमने मेरे पेट में पलने वाले मासूम को नाजायज कता न दिया। तुमने मुझे इस वक्त तन्हा छोड़ा जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सजल ने अपने आंसू पूंजे। मैं तुम्हारी खिदमत कर रही थी, क्योंकि ये मेरा फर्ज था और इंसानियत थी। लेकिन अब जब मेरा दामन साफ हो चुका है, मैं एक शख्स के साथ एक छत तले सांस भी नहीं ले सकती जिसने मेरी रूह का कत्ल किया। मेरा दिल तुम्हारे लिए मर चुका है शेहराम। इज्जत बहाल हो सकती है, लेकिन मोहब्बत और भरोसा दोबारा जिंदा नहीं हो सकते। सजल मत जाओ, मैं माजूर हूँ, मेरा कौन ख्याल रखेगा? शेहराम बच्चों की तरह बरक पड़ा। ये तुम्हारा मुकफ़ाती अमल है शेहराम, इसे तुम्हें अकेला ही भुगतना होगा। सजल ने आखिरी फैसला सुनाया, जैसे मैंने अपनी अज़ीज़तें अकेले काटी, अब तुम अपनी तन्हाई काटो। इसने मुड़कर अपने वालिद को देखा। अब मुझे घर ले चले। इसके वालिदैन नीम आंखों के साथ सर हिलाया और बेटी का हाथ थाम लिया। वो हाथ जो इन्होंने छोड़ दिया था, आज मुझे मजबूती से थाम लिया।
سجل نے ایک آخری نظر اس گھر میں نہیں ڈالی۔ وہ سر اٹھا کر پورے وقار کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کی چال میں اب کوئی خوف نہیں تھا، کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ سرخرو ہو چکی تھی۔ وہ پیچھے ڈائننگ روم میں وہ ویل چیئر پہ بیٹھا شیرام اپنی کی سزا بھگتنے کے لیے بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ اس کے پاس اب صرف دولت تھی اور اس کی معذوری۔ اس کے کانوں میں سجل کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ سامنے خالی دروازہ اس کی باقی مان زندگی کی ویرانی کو پتہ دے رہا تھا۔ مقافِ تأمل کا دائرہ مکمل ہو چکا تھا۔ یہاں پر یہ کہانی ختم ہوئی۔ کیسی لگی آپ کو اسٹوری؟ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے آپ نے۔